اقرا حارث صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, بڑی شاندار اینکر ہیں اور پولیٹیکل ٹاک شوز سے لے کے ڈسکور پاکستان کے بڑے بہترین شوز انہوں نے کیے. اقرا, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز, اس کے علاوہ ٹورزم کا چینل, تو ایک جو بحث بڑے لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ لوگ وہ دیکھتے ہیں جو میڈیا دکھاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کچھ اور دیکھنے کی, تو کیا واقعی جو میڈیا دکھا رہا ہے ہماری قوم وہی سب کچھ دیکھنا چاہتی ہے؟ میرے معزز پینل صاحبان جو بھی بات کر رہے تھے, اوبویسلی جرنلزم سے اس کا تعلق ہے, اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ واقعی عوام وہ دیکھنا چاہتی ہے, تو جب ہم پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, سو آپ نے بھی ایک پروگرام ہوسٹ کیا ہے ایز این اینکر, سو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کتنا پریشر ہوتا ہے ہم پہ ٹی آر پی ریٹنگز کا, اور اگر وہ ریٹنگز آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو کئی دفعہ ہم جیسے اینکرز یا پھر جو بھی اینکرز ہیں انہیں پروگرام بند ہونے کا بھی تحفہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شاید ہم پرسیپشن کی اس دوڑ میں شامل ہے کہ اگر وہ آپ پرسیپشن اسٹرانگلی یا اس امیج کو اسٹرانگلی بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جسے پبلک ایک لارج میس کے اوپر ایک فالو کرتی ہے, تو آپ کامیاب ہیں, وہ پروگرام کامیاب ہے, وہ کانٹینٹ کامیاب ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ چل رہا ہے جیو انٹرٹینمنٹ پہ, آئی گیس آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, وہاج کا وہ ڈرامہ ہے, وہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. شاید وہ اس لیے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایک عام ڈراموں سے ذرا ہٹ کے بہت ہی گلیمرائزڈ لو سٹوری کو پورٹرے کیا گیا ہے, لو اینڈ ہیٹ سٹوری کو پورٹرے کیا گیا ہے, اور جب اکثر لوگ اب سوشل میڈیا پہ اس کی بات کرتے ہیں تو وہ کاپی کیا گیا ہے ایک انڈین ڈرامے کی, اور وہ واقعی ایک انڈین ڈرامے کی کاپی ہے, لیکن لوگ اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ٹی آر پی ریٹنگس چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, چاہے وہ آپ دیکھیں ٹی وی چینلز کی دوڑ میں وہ ڈرامہ بہت زیادہ آگے ہے. اب نارملی ہمارے گھروں کی اگر بات کریں تو اس طرح کے کپلز نہ ہی موجود ہوتے ہیں, نہ اس طرح کا سسٹم موجود ہوتا ہے, اور نہ ہی اس طرح کی ریئلسٹک لو سٹوری موجود ہوتی ہے, بٹ لوگ اسے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دوسری ایک بات, اب پرسیپشن مجھے لگتا ہے ایک بزنس زیادہ بن چکا ہے. آپ جانتے ہیں ہم سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی جب بات کرتے ہیں ہم انہیں کیوں رکھتے ہیں؟ بہت بڑے سے بڑے ریسٹورینٹس لانچ ہو رہے ہیں, کوئی سیلون لانچ ہو رہے ہیں, کوئی ڈیزائنر اپنی کلیکشن لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو ان بلاگرز کو, ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو پیسے دے کر بلایا جاتا ہے کہ آئیں ہمارا یہ کھانا کھائیں اور ایک ریل بنائیں اور اس کے بعد اسے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دیں. اب چاہے وہ کھانا انتہائی برا ہو, چاہے وہ ڈریس اچھا نہ ہو, لیکن چونکہ فالوورز اس کے انسٹاگرام پہ زیادہ ہیں, اگر 1.5 ملین ہے یا اس سے زیادہ کراس کر رہے ہیں, تو ایک تو آپ کو پیسے اس انفلوئنسر کو اس کے حساب سے ملیں گے, اور اس کے بعد جس چیز کو وہ پروموٹ کرنے جا رہے ہیں آئدر اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ اچھی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ایک پرسیپشن تو کریٹ کر رہی ہے نا. اسے اس آدمی کو, اس عورت کو پیسے انفلوئنسر کے طور پہ اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ اس نے ایک پرسیپشن کریٹ کرنا ہے ایک جنرل پبلک کے اندر جا کر, اور اب یہ پراپر ایک بزنس بن چکا ہے. اب کسی نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ایک بہت ہی بڑا قسم کا اشتہار بنانا ہے, کسی چینل کا ایئر ٹائم خریدنا ہے, اس کے بعد ہمیں اشتہار ہم دیکھیں گے ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بک رہی ہے یا نہیں بک رہی. اب مجھے لگتا ہے دور انفلوئنسرز کا ہے کہ جناب ہم اس مارکیٹنگ ٹول کو زیادہ ترجیح دے دیں, کیونکہ یہ زیادہ بیٹر پرسیپشن جنرل پبلک میں کریٹ کر سکتے ہیں, عام لوگوں میں کریٹ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اتنے پیسے کسی چینل کے اوپر دیں اور اشتہار چلائیں اور اس کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہ ہو. یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ خود سے ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ سچ کیا ہے, ریالٹی کیا ہے اور پرسیپشن کیا ہے. بٹ بینگ اے پاکستانی مجھے لگتا ہے ہمارے کچھ کلچرل ڈائنامکس اس طرح کے ہیں کہ ہمیں پرسیپشن زیادہ اچھی لگتی ہے, ہمیں ریالٹی اچھی نہیں لگتی. اگر ہمارے ماں باپ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں بھی نون لیگ کو سپورٹ کروں گی. اگر تھوڑا سا ہٹ کے کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ جتنا مرضی پی ٹی آئی فالوور کو بتا دیں, حقائق بتا دیں, آپ انہیں بتا دیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, وہ پھر بھی عمران خان صاحب کے ڈائی ہارڈ فالوور ہیں. سو مجھے لگتا ہے شاید پاکستان کی مٹی میں یا کلچر میں کوئی ایسی چیز ہے جو بطور پاکستانی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شاید 80% میں سے 20%
50% لوگ ضرور ریالٹی کو کرتے ہوں, انہیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ پرسیپشن کو فالو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انسٹاگرام ریلز اور اسنیپ چیٹ کے اوپر بہت زیادہ ہیپی کپلز نظر آتے ہیں. کوئی ایک ٹرینڈ شروع ہو جائے تو اس کی پرسیپشن کو فروغ دینے کے لیے اور چیزیں فالو اپ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ڈیورس کیسز لے لیں بڑے بڑے ایکٹرز کے, ایک آئیں گے, دو آئیں گے. اب پروجیکشن اس طرح علیحدگی اور ڈیورس کی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جناب ہم نے اچھے طریقے سے علیحدگی کر لی ہے تاکہ ہمارے بچے متاثر نہ ہو. آپ بتا بھی دیتے ہیں اور آپ پھر انہیں کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں پرائیویسی کا موقع دیجیے تاکہ ہم اپنے مسئلے سارٹ آؤٹ کر سکیں. لیکن اب اس کلچر کو ایک ایسا پرسیپشن بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ جناب اس طرح بھی طلاق ہو سکتی ہے اور بغیر روئے دھوئے اور بغیر لڑے جھگڑے, بغیر بلیم گیم کے بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اب پرسیپشن کو ایک ایز اے ٹول فیتھ بلڈنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ اسٹیبلش نارمز جو پہلے سے ہماری سوسائٹی میں ہیں, اب اس پرسیپشن میٹر کے ذریعے ان نارمز کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور آپ ان نارمز کو اپنے کلچر کا بھی آہستہ آہستہ حصہ بنتے دیکھ بھی رہے ہیں اور خود بنا بھی رہے ہیں.